الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآيات العديدة وذلك في إثبات صفة السمع والرؤية لله جل وعلا. فقال وقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. دینی بھائیوں، میرے محترم سامعین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے قرآن کریم کی آیتوں اور آیتوں کے حصوں کو یہاں ذکر کیا ہے، اور یہ کل ملا کے 7 آیتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالی کی 2 صفات کا بنیادی طور پر ذکر کرنا مؤلف کا اصلی مقصود ہے، اور وہ دونوں صفتیں ہیں سمع کی صفت یعنی سننے کی صفت کہ اللہ تعالی سننے کی صفت سے متصف ہے. وہ تمامی آوازوں کو ہر سنی جانے والی کا اس بات ان کرنا مقصود ہے. اور رؤیت کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے، نگاہوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا. تو یہ دیکھنا بھی اللہ تعالی کی ایک صفت ہے، کامل صفت، حقیقی صفت، کہ اللہ تعالی تمام مرئیات دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی بھی
مرئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ میں دونوں صفات میں سے ایک کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کتاب کی روشنی میں، اور یہاں ان آیتوں میں پہلے وہ آیتیں ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے اور اس کی واضح دلیل سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی صفت سمع یسمع تحاورکما، ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے بالیقین سنا اس خاتون کی بات کو جو اے میرے نبی تجھ سے اپنے شوہر کے متعلق بحث و جدال کر رہی تھی، بار بار آپ سے کر رہی تھی، اور اللہ تعالی سے فریاد کر رہی تھی۔ اللہ تعالی تم دونوں کی گفتگو سن رہا۔ اللہ تعالی تو سمیع، بہت خوب سننے والا، علیم، بہت زیادہ جاننے والا۔ اگر ہم اس آیت کریمہ پر سرسری ہی نگاہ ڈالے تو اللہ تعالی کی شان میں سمع، اس نے سنا، اور واللہ یسمع، اللہ سنتا ہے، اور پھر آخری آیت میں اس کے اسم احسن سمیع کا ذکر ہے، اور سمیع کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں کہ سمع پر دلالت کرتا ہے سمیع کا کلمہ، اور اللہ کا یہ اسم اس کی صفت سمع، سننے کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ یوں تین کلمات سے صیغہ ماضی، صیغہ مضارع، صیغہ فعیل بمعنی فاعل بمعنی مبالغہ، ان تینوں سے اللہ جل وعلا کی صفت قالی سمع کا اثبات ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت جو آل عمران کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کے ایک عقیدہ بد کا اور ان کی اللہ تعالیٰ کی شان میں سوء ادب اور گستاخی کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ تعالیٰ نے البتہ تحقیق کی سن لیا ہے ان لوگوں کی بات کو جو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالی فقیر ہے اور ہم غنی، تونگر، مالدار، بے نیاز ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں سمیع کا لفظ جس پر دو حرف تحقیق لام اور قد دونوں داخل ہیں، اس سے یقینی طور پر دلیل اس بات کی ظاہر و باہر ہے
کہ اللہ تعالی کے لیے صفت سما ثابت ہے بالیقین، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو تیسری آیت جو سورہ زخرف کی ہے، جس کے الفاظ ہیں کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے سر اور ان کی سرگوشی کو نہیں سنتے؟ پھر اللہ پاک نے کہا ضرور ہم ان کی گفتگو کو اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے کان میں کہی جانے والی بات، خفیہ بات چیت کو یقیناً جانتے ہیں، کیوں نہیں، ضرور جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے فرشتادے لکھتے بھی ہیں۔ موضوع شاہد ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ یقیناً وہ کفار و مشرکین، ظالمین، جاہدین، معاندین کی ہر بات کو، خواہ وہ سر ہو یا ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ کی جانے والی بات کے کان میں بالکل جدا گانا طور پر اسی سے کہی جانے والی بات، ہر ایک کو اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ثابت کیا ہے، جس سے یقینی طور پر میرے محترم سامعین یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت سما سے متصف ہے۔ چوتھی آیت سورہ طٰہٰ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون کو خطاب کرتے ہوئے، اور کہا تھا، آیت پوری یوں ہے کہ تم دونوں ڈرو مت، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے لفظ اسمعو سے صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ صفت سما سے موصوف ہے۔ اور یہاں پر رک کر کے میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ سما پر دلالت کرنے والے یہ نصوص قرآنی بالکل واضح، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر کا یہ اعتقاد ہے اور ہمارا ایمان جازم ہے کہ اللہ جل وعلا کی صفات کمال میں سے ایک صفت سما ہے جو اس کے لیے ثابت ہے، اور سما کا ظاہری معنی جو ہے، جس پر لغت دلالت کرتی ہے، جس پر یہ کلام واضح طور پر دلالت کرتا ہے، وہی معنی ہے جو بالکل معلوم ہے، البتہ اس کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم اپنے اسی منہج کے مطابق اس صفت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے۔ اب آپ ہماری اگلی گفتگو جو آپ سنیں کہ یہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کا یہی عقیدہ و منہج ہے، اور یہ بات آپ کو میں یہاں پر بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سما، سننے کی صفت، وہ صفت ہے کہ جس کا اثبات ہم اہل سنت تو کرتے ہی کرتے ہیں اپنے منہج کے مطابق، جس کا ذکر بار بار
کیا گیا، کیا جا رہا اور کیا جائے گا، تو دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرق کلامیہ اہل الاہواء والبدع میں سے اشاعرہ ماتریدیہ بھی اس صفت کا اس بات کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام فرق واللہ میں سے صرف معتزلہ وہ فرقہ ہے، جہمیہ کی تو بات ہی چھوڑیے، وہ تو منکرین صفات و معطلین صفات اور اس کے نفات ہیں ہی، لیکن معتزلہ جن میں بظاہر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ارباب اعتزال اس صفت کی نفی کرتے ہیں۔ البتہ ہمارے اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان اساسی طور پر فرق یہ ہے کہ ہم اس لیے اللہ جل وعلا کی صفت سمع پر ایمان رکھتے ہیں اور نصوص کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کا ظاہری معنی ہی ہمیں معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، ہم اس پر ایمان واجب سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی بدعت سمجھتے ہیں۔ البتہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو صفت سمع کرتے ہیں وہ نصوص کی دلالت کی بنا پر نہیں بلکہ عقل کی دلالت کی بنا پر۔ فنحن اہل السنہ والجماعہ نثبت السمع للہ جل وعلا بدلالت نصوص الكتاب والسنہ، واما الاشاعرہ والماتریدیہ فهؤلاء انما يثبتون هذه الصفة بدلالة عقلهم كما زعموا۔ یہاں پر ایک بات ہمیشہ سمجھنے کی ہے کہ انہی مناہج کے ناطے سے امتیاز جو اہل سنہ والجماعہ کا ہے وہ بہت ہی نمایاں ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت والجماعہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے دلالات کے تنوع کی بنیاد پر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کی عظمتوں کی بریائی کے شایان شان ہے اور اس کا سمع مسموعات سے متعلق ہے، اور یہ کہ یہ صفات فعلیہ اختیاریہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت سے یہ وابستہ و متعلق ہے، اور یہ کہ اس کے احاد و یہ صفت تو قدیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام صفات سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، لیکن اس کے افراد و احاد میں تجدد اور تغیر اور حدوث ہے، اور یہی بات اشاعرہ ماتریدیہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمع یہ قدیم ہے اور یوں کہتے ہیں کہ اس کا متعلق ازل میں ہے، یعنی جو کچھ بھی سننا تھا اللہ تعالیٰ نے ازل میں ایک بار بھی سن لیا ہے۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مثلا جب مجادلہ کا واقعہ پیش آیا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جہاد کیا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے اس موضوع پر گفتگو کیا اور بار بار وہ آپ سے اپنی بات دہرا کے رہی اور اللہ سے فریاد بھی کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ اس آیت کریمہ کے معانی و مطالب اور اس کی تفسیر جو سلف نے کی ہے اور واضح بھی ہے اس کے الفاظ اور اس کے ظواہر سے ہی کہ جس وقت وہ آئی اور اپنی گفتگو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہوگا میرے بچوں آخری، اور پھر اللہ کے نبی کچھ بول نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زہار کے سلسلے میں کوئی آپ کو نہیں ملا تھا، نہ اس طرح کی کوئی وحی کی گئی تھی۔ وہ بات اسی لیے اپنی بار بار کہہ رہی تھی اور یہی جدال کا صحیح معنی و مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی
اس مجادلہ خاتون کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا جو تجھ سے جدال کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کے تحاور یعنی باہمی گفتگو بات چیت کو سن رہا تھا۔ اس سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کی باتوں کو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو جو آپ نے اس خاتون سے کی، اس خاتون کی بات کو جو اللہ کے نبی سے اس نے کی، اسی وقت سنا۔ اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صفات افعال اختیاریہ کہ افراد اور آحاد میں تجدد، تغیر، حدوث واقع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ کہ جب اس عورت نے بات کی تو اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو اسی وقت سنی جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہی تھی۔ اور یہ بات اس حدیث سے بھی واضح ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر بیان کی، اور اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اظہار ان لفظوں میں کیا کہ الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس کا سمع تمام آوازوں کو محیط ہے، شامل ہے۔ مجادلہ آئی اور میں گھر کے ایک گوشے میں تھی، جاءت المجادلہ وانا فی ناحیۃ البیت کے الفاظ حدیث میں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول سے بات چیت کر رہی تھی۔ وَلَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، میں سن نہیں پا رہی تھی جو کچھ وہ کہہ رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع علیم۔ اس سے ہم یہ اپنا اعتقاد رکھنے میں بظاہر حق پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی اور آپ کی بات کو اور اس پوری بات چیت کو باہمی اس وقت سنا جب وہ بات کر رہی تھی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت اللہ اور اس کی قدرت کے تابع ہے، اور اس کے احاد و افراد میں تجدد اور حدوث اور تغیر ہوتا ہے۔ اور یہ کی صفت سمع تمام مسموعات سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام تر آوازوں کو مہما خفتت و مہما جہرت اللہ تعالیٰ سنتا ہے، خواہ وہ آواز بلند ہو یا آواز پست سے پست ہو۔ میں اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں، اور اسی پر گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے کل میں انتہائی خوبصورت تعبیر میں وہ کلام علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کا پیش کروں گا جو انہوں نے اللہ جل وعلا کی اس صفت سمع سے متعلق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمام یہ مخلوقات کی آوازوں کو جیسے بھی ہو، جس زبان میں بھی ہو، جس موضوع سے متعلق ہو، اور جو بھی انداز و اسلوب ہو، اللہ تعالیٰ تمام کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اہم ترین مسائل کو سمجھنے کی بھی اور اس کے مطابق ایمان و اعتقاد صحیح رکھنے کی توفیق دے۔